بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام خان کا رونا سب کو حیرت زدہ کر رہا تھا۔ آنسو اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی تھے، لیکن وہ اس بری طرح سے رو رہا تھا جیسے اس کا باپ فوت ہو گیا ہو، جبکہ باپ تو فوت ہوا تھا ارسلان کا، وجاہت کا اور فرح کا۔ بھائی تو فوت ہوا تھا ارشد حیات کا، ماجد حیات کا۔ دیکھنے والے بالکل صاف طور پر دیکھ اور محسوس کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تو بس آنسو تھے، وہ بھی کبھی آ جاتے تھے اور کبھی رک جاتے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں باپ اور بھائی کے مرنے کا کوئی خاص غم نہیں۔ غم ہے تو اسلام خان کو، جو صرف ایک ملازم تھا۔ نماز جنازہ کے دوران بھی اس کی ہچکیاں لوگوں کو سنائی دے رہی تھیں اور ان پانچوں کی الجھن میں اضافہ کرتی رہیں۔ پھر دفن تک بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا، بس وہ روئے جا رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں رک نہیں رہے تھے۔ ان کا ایک تار سا بندھ گیا تھا، مسلسل گر رہے تھے، اور یہ کیفیت ان پانچوں کا خون کھولائے دے رہی تھی، کیونکہ لوگ بار بار ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اپنی آنکھوں سے مسلسل آنسو نہ بہا سکے، نہ اسلام خان کی طرح ہچکیاں لے سکے۔ باپ اور بھائی مرا تم لوگوں کا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسلام خان کا مرا ہے۔ کسی نے آخر یہ کہہ ہی دیا۔ دفن کے بعد سب لوگ قبرستان سے واپس روانہ ہوئے، آخر گھر پہنچ گئے۔ گھر میں بھی سکوت طاری تھا، لیکن پھر ان لوگوں کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں بھی اسلام خان کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان پانچوں اور گھر کے دوسرے افراد کی الجھن اور پریشانی کا کیا پوچھنا، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ پیچ و تاب کھانے کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ آخر 3 دن بعد جب عزیز رشتہ دار اور دوست احباب سب رخصت ہو گئے اور گھر میں صرف گھر کے لوگ یا بہت قریبی 2-4 افراد رہ گئے، تب انہوں نے اسلام خان کو طلب کر لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ سب کے سب حال میں کرسیوں اور صوفہ سیٹ پر بیٹھے تھے، اور اسلام خان ان کے درمیان مجرم بنا کھڑا تھا۔ البتہ اس مجلس میں اس کے چہرے پر حیرت ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ارشد خان کی گونجدار آواز لہرائی، یہ سب کیا ہے اسلام خان؟ جی میں سمجھا نہیں، وہ گھبرا گیا۔ یہ سب آخر ڈرامہ کیا ہے؟ جی ڈرامہ؟ میں سمجھا نہیں صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو تم رونے دھونے کا ڈھونگ رچا رہے ہو، آخر یہ کب ختم ہوگا؟ بھائی ہمارا فوت ہوا ہے یا تمہارا؟ باپ ہمارا فوت ہوا ہے یا تمہارا؟ بے وقوف انسان، 3 دن ہو گئے تمہیں روتے ہوئے، تم نے رو رو کر گھر بھر دیا، جنازے میں لوگ تمہیں گھورتے رہے، لیکن تمہارے رونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ بند کرو یہ ڈرامہ اور سنو، آج سے تم ملازمت سے فارغ۔ ایسے ملازم سے ہم بھر پائے جو ہماری رہی سہی عزت خاک میں ملا دے، ہمارا سارا بھرم کھول کر رکھ دے، بس تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب لیتے جانا
ورنہ کہتے پھرو گے انہوں نے میرے پیسے بھی مار لیے۔ ارشد حیات روانی کے عالم میں کہتے چلے گئے۔ ادھر مارے حیرت اور صدمے کے اسلام خان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر وہ چلا اٹھا، نہیں نہیں، مجھے اس گھر سے جدا نہ کریں، اس گھر میں تو خالد صاحب کی یادیں رچی ہیں، میں ان کی یادوں کے سہارے جی لوں گا، بے شک آپ مجھے تنخواہ بھی نہ دیا کریں، بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کریں، اور رہی بات ان آنسوؤں کی، یہ میرے اختیار میں نہیں تھے، میں نے جان بوجھ کر نہیں بہائے، میرا خالد صاحب کے سے 30 سال پرانا ساتھ تھا، یہ آنسو 30 سال پرانے ساتھ کے آنسو تھے، 1-2 دن کا ساتھ ہوتا تو اور بات تھی، لیکن اگر میرے آنسو آپ کے لیے الجھن کا سبب ہیں تو میں ان کو روک لوں گا، اب ان کو نہیں بہاؤں گا، دراصل آپ نہیں جانتے، یہاں تک کہہ کر وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کے رکنے کا انداز سے یوں لگا جیسے اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا کہنے لگے تھے تم؟ ہم نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے ہم؟ بولو، جواب دو، ہم کیا نہیں جانتے؟ وہ کیا بات ہے جو تم جانتے ہو اور ہم نہیں جانتے؟ ماجد حیات نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ صاحب میرا مطلب ہے، خالد صاحب بہت عجیب آدمی تھے، بہت انوکھے، ان جیسے لوگ آج کے دور میں کہاں ملتے ہیں۔ اب میں ان کی کیا باتیں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ تو گھر میں ہوتے تھے نا، اور میں ان کے ساتھ دکان پر، بس کیا بتاؤں، کیا آدمی تھے وہ، حد ہو گئی۔ یہ ایک اور رہی، یعنی ہم تو ان کے بارے میں جانتے نہیں، اور یہ صاحب جانتے ہیں جو صرف ایک ملازم تھے، ہم گھر کے افراد نہیں جانتے۔ واہ، خوب، ارسلان کے لہجے میں گہرا طنز آ گیا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ وہ اچانک بے خوف ہو گیا اور اس کا چہرہ تن گیا۔ کیا مطلب، کیا بات ہے؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ دکان پر تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا، آپ نہیں۔ رات کے وقت وہ تھکے ماندے گھر آتے تو آتے ہی سو جاتے تھے، ادھر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور ادھر سو گئے۔ کہا کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ اب آپ پوچھ بیٹھے ہیں تو پھر سن ہی لیں، وہ دنیا کے عجیب ترین انسان تھے۔ آپ دکان پر جو کھانا بھیجتے تھے ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے وہ چیزیں بھیجتے تھے جو انہیں مرغوب تھی۔ مثلاً اگر مرغ پکا ہوتا تو آپ ران والی بوٹیاں انہیں ضرور بھیجتے تھے، کھانے میں اگر فیرنی شامل ہوتی تھی تو اوپر بادام اور پستے کی موٹی تہ ضرور جماتے تھے۔ اسی طرح گوشت میں مچھلی والی بوٹیاں انہیں پسند تھیں، آپ انہیں خوب دیکھ بھال کر ایسی بوٹیاں بھیجتے تھے۔ یہی بات ہے نا؟ یہاں تک کہہ کر وہ رک گیا۔ ہاں، یہی بات ہے، آخر وہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کا خیال نہ کرتے تو کون کرتا؟ ارشد حیات بول اٹھے۔ اور سنیے، جب وہ مجھے پھل کی دکان پر بھیجتے کہ گھر کے لیے سیب لے آؤ، آم لے آؤ، جب میں سیب اور آم اور دوسرے پھل خرید کر دکان پر لاتا وہ ایک بار پھر رک گیا۔ تم رک کیوں جاتے ہو؟ ماجد حیات نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک دن کہنے لگے، آج میں چاہتا ہوں کوئی بہت بڑی اور صاف ستھری سی مچھلی خریدی جائے،
جاؤ مچھلی والی دکان پر جو سب سے بڑی مچھلی ہو خرید کر لے آؤ۔ میں گیا، خرید کر لے آیا۔ وہ پورے 1200 روپے کی تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی مچھلی تو تم گھر میں کبھی نہیں لائے، وجاہت چلا اٹھا۔ ایک دن مجھے دکان پر بٹھا کر خود کہیں چلے گئے، واپس آئے تو بہترین کپڑے کا ایک پورا تھان ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور تم تو کوئی تھان گھر نہیں لے آئے۔ ہمیں کوئی ایسا دن یاد نہیں جب تم کوئی پورا تھان گھر لائے ہو۔ ایک دن گئے اور ایک اڑنے والا جہاز خرید کر لے آئے۔ غلط، اڑنے والا جہاز لینے کی فرمائش تو میں نے کی تھی اور مجھے کھلونوں کی دکان پر لے گئے تھے۔ میں نے جو جہاز پسند کیا تھا وہ انہوں نے مجھے خرید کر دیا تھا۔ فرق چلا اٹھا۔ پھر اس سے اگلے دن کی بات کر رہا ہوں۔ اگلے دن وہ ایک اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی قیمتی جہاز خرید کر لائے تھے۔ کیا؟ اور وہ جہاز کہاں گیا؟ گھر میں تو نہیں آیا۔ فرق مارے غصے کے بول اٹھا۔ اور ایک دن وہ جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنی باتیں کیے جا رہا تھا۔ بس اور ایک دن کی لگا رکھی ہے۔ کوئی بات پوری کرتے نہیں، اگلی شروع کر دیتے ہو۔ ہم سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ مزید نہیں سننا چاہتے تو میں بتائے دیتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی دکان پر میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ران کی مچھلی کی بوٹی خود نہیں کھائی، ہمیشہ مجھے کھلا دیتے تھے۔ میرے بار بار اصرار پر بھی میری ایک نہیں سنتے تھے، بس زبردستی مجھے ہی کھلاتے۔ سیبوں میں سے جو سب سے اچھا سیب ہوتا وہ پہلے ہی میرے لیے دکان پر رکھ لیتے تھے، باقی گھر بھجواتے تھے۔ یہی حال دوسرے پھلوں کا تھا۔ مچھلی خرید کر لائے تو بولے اسلام خان، ہمارے گھر میں تو روز ہی مچھلی پکتی ہے، تمہارا گھرانہ ہمارے گھرانے سے بڑا ہے، اس میں زیادہ افراد ہیں، یہ مچھلی اپنے گھر لے جاؤ۔ میں حیران رہ گیا، لیکن مچھلی تو لے جانا ہی پڑی۔ اس کے علاوہ تو وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کپڑے کا وہ تھان مجھے دے کر بولے، تمہارے سارے گھر کے لیے ہے۔ اڑنے والا جہاز انہوں نے میرے بچوں کے لیے خریدا تھا، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا یہ سلوک صرف مجھ سے نہیں تھا، آس پاس کے لوگوں اور غریب عورتوں، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے بھی تھا۔ وہ خود جو کھاتے تھے اس سے اچھا ہمیں کھلانا پسند کرتے تھے، اس سے زیادہ دوسروں کو کھلانا انہیں پسند تھا۔ اپنے بچوں کو جو چیز دلاتے تھے اس سے بہتر یا اس سے بڑھ کر چیز دوسرے کے بچوں کو دلاتے تھے، اور آپ لوگوں کو کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ کہا کرتے تھے میری یہ عادات میرے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا انہیں کچھ نہ بتایا کرو۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، اسلام خان جانتے ہو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں ایسا کیوں ہوں؟ جی صاحب جی، بھلا مجھے کیا معلوم، میں بول اٹھا۔ میں شروع سے ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ یہ سب باتیں دراصل مجھ میں سیرت کی کتب پڑھ کر آئی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اثر میں نے ایک بہت چھوٹے سے واقعے سے لے لیا ہے۔ جی صاحب جی، کیا مطلب؟ کون سا چھوٹا واقعہ؟ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے،
اسلام خان، میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا، ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔ ایسے میں آپ ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے 2 مسواکیں توڑی۔ ان میں سے ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور دوسری ٹیڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دی اور ٹیڑھی خود رکھ لی۔ اس پر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سیدھی مسواک آپ رکھ لیں اور ٹیڑھی مجھے دے دیں۔ اس کے جواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تمہارا جی یہ چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک میں رکھ لوں، اسی طرح میرا بھی جی یہ چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک تمہیں دے دوں اور ٹیڑھی خود رکھ لوں۔ تم نے سنا اسلام خان، محسوس کیا اس بات کی گہرائی کو؟ کاش مسلمان اس جملے میں چھپی حکمتوں پر غور کر لیں تو معاشرے کا سارا نقشہ ہی بدل جائے، اور اسلام خان اس چھوٹے سے بالکل عام سے واقعے نے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، مجھے بدل کر رکھ دیا۔ حیرت انگیز حد تک میں اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ ہر معاملے میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے لگا۔ تم نے مجھ میں جتنی باتیں دیکھی، محسوس کی، وہ سب کی سب اس ایک واقعے کے بعد میرے اندر آ گئی۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے بے تحاشا رونا آیا۔ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک عادت مجھے تڑپانے لگی، خون کے آنسو رلانے لگی۔ ان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ میں روتا، نہ روتا تو کیا کرتا؟ نہ رونا میرے اختیار میں نہیں تھا صاحب، جس طرح رونا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور مجھے معلوم نہیں تھا میرا رونا آپ کو پریشان کر دے گا۔ اس رونے کی وجہ سے آپ الجھن محسوس کریں گے۔ معلوم ہوتا تو میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتا، کوئی مجھے روتے ہوئے نہ دیکھ سکتا، اور مجھے کیا معلوم تھا میرا رونا مجھے پرانی ملازمت تک سے نجات دلا دے گا، جبکہ انہوں نے تو مجھے کبھی ملازم سمجھا ہی نہیں تھا۔ خیر، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، السلام علیکم۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ مڑا اور باہر جانے کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ ایسے میں اس نے ان کی آواز سنی۔ انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز ہو کر کہا تھا، نہیں اسلام خان، نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔